بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم احادیث کی روشنی میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے کہ اس کے تقریباً پورے دنوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی مضمون کی ایک روایت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں مذکور ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اسی ماہ میں اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزہ سے ہوں۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث سنن نسائی الترغیب والترہیب صفحہ نمبر 425 میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً مکمل مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزہ سے ہوں۔ بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ مذکورہ اور اس طرح کی متعدد احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماہ شعبان بلا شبہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔